رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا اور تجھ کو کیا خبر ہے. شاید کہ وہ سنورتا یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھانا. وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو تو اس کی فکر میں ہے اور تجھ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا. اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ ڈرتا ہے سو تو اس سے تغافل کرتا ہے. یوں نہیں، یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے. لکھا ہے عزت کے ورقوں میں اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے ہاتھوں میں لکھنے والوں کے جو بڑے درجہ والے نیک کار ہیں. مارا جائیو آدمی کیسا ناشکر ہے، کس چیز سے بنایا اس کو، ایک بوند سے بنایا اس کو، پھر اندازہ پر رکھا اس کو،
پھر راہ آسان کر دی اس کو، پھر اس کو مردہ کیا، پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو، پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو، ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا۔ اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا، پھر چھیرا زمین کو پھاڑ کر، پھر اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھن کے باغ اور میوہ اور گھاس، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے۔ پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی، جس دن کے بھاگے مرد اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہنستے خوشیاں کرتے، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی۔ یہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں ڈھیٹ۔ بزرگان محترم، یہ سورہ عبسہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کل 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ عبسہ چونکہ اس سورت کا پہلا لفظ عبسہ ہے، اس لیے اس نام سے ہی یہ مشہور ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں کہی ہیں، اور جو شروع ہے، جو مضمون شروع میں بیان کیا گیا ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کفار اور سردار قسم کے کافر لوگ جمع تھے، رؤسائے کفار، رؤسائے قریش، ابو جہل ابن ہشام، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، ایسے مانے ہوئے رئیس لوگ جمع تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ علیہ السلام ان کو دین سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک مشہور نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے دربار میں آئے۔ وہ نابینا تھے، انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ مجلس میں کون ہے۔ وہ آئے اور اسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے دین کی باتیں پوچھنے لگے، اور آیتوں کے بارے میں پوچھنے لگے، یہ آیتیں کس طرح سے پڑھی جائیں، آپ پڑھ کر دکھائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ ناگواری ہوئی کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں، پکے مسلمان ہیں، یہیں رہنے والے ہیں، ہزاروں مرتبہ حاضر ہونے والے ہیں، اب نہیں تو پھر کسی وقت یہ پوچھ سکتے ہیں اور مسائل بھی معلوم کر سکتے ہیں، آیتوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں جو لوگ رؤسائے قریش، سردار قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں، اول تو وہ ہر مرتبہ آتے نہیں، اور اگر آئیں بھی تو بات ان کا ماننا ضروری نہیں۔ اس وقت وہ آئے ہوئے ہیں، باتیں سن رہے ہیں دین کی، تو ہو سکتا ہے ان کو نفع ہو جائے، اور اگر یہ لوگ مان جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی بڑی خواہش تھی۔ اب اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی باتوں کو کاٹ کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو ان لوگوں کو بڑی ناگواری ہوتی، ہو سکتا ہے
کہ پھر بات نہ مانتے یا مجلس میں آنا ہی بند کر دیتے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ناگواری ہوئی اور آپ نے ان سے منہ پھیرا. آپ کو یہ توقع تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دین کو قبول کریں گے تو ان سے بڑا فائدہ ہوگا، یا کم از کم دین کی باتیں سمجھ میں آئیں گی تو ظلم اور ستم تو چھوڑ دیں گے، اور یہ تو اپنے ہیں، اب نہیں تو پھر کسی وقت پوچھ لے سکتے ہیں. اس لیے ناگواری ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ موڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی، آپ کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا. اللہ نے آپ کی گرفت فرمائی اور عتاب نازل کیا کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کے شایع نشان نہیں تھا، وہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا. آپ نے ایک موہوم نفع یعنی نفع ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، بس وہم ہے، ایک موہوم نفع کی خاطر ایک حقیقی نفع کو چھوڑ دیا. اب یہ جو اپنا آدمی ہے یہ ضرور نصیحت قبول کرے گا اور آپ کے تابع ہو کر دین پر مکمل چلے گا، اور نہ جانے اس سے اور کتنے یقینی فائدے ہوں گے. تو اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا. مجلس ختم ہی ہو رہی تھی، ختم ہونے سے پہلے ہی یہ آیتیں، یہ سورت نازل ہو گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خطاب کیا، آپ نے جو کچھ کیا وہ مناسب حرکت نہیں تھی، آپ سے چوک ہو گئی. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہو گیا تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب بھی آتے مرحبا کہہ کر استقبال کرتے اور یہ کہتے مرحبم بمن عاتبنی ربی، اس شخص کے لیے خوش آمدید ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر عتاب کیا ہے. غصے کا گویا یا ناگواری کا اللہ نے اظہار کیا ہے، اس کے لیے خوش آمدید اور خیر مقدم ہے، یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کیا کرتے تھے. تو یہ شان نزول ہے. اللہ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا. ناگواری چہرے پر ظاہر ہوئی اور ان کو جواب دینے سے منہ پھیر لیا. عبس وتولی، ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیرا اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا. اب ایک بات یہ بھی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آداب مجلس سے ان کو واقف کرانا چاہتے تھے. مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر پہلے سے کچھ لوگ ہوں یا کوئی آدمی ہو تو درمیان میں نہیں جانا چاہیے، اور باتوں میں اپنی بات نہیں پیش کرنی چاہیے. اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ اندھے تھے، وہ آداب مجلس سے معذور تھے، اس لیے ان پر کوئی گرفت نہیں. ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ سنور جاتا. یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ وہ جو مسائل پوچھ رہے تھے اور آیت آپ سے پڑھوا رہے تھے اس سے ان کا مطلب، ان کا مقصود تزکیہ تھا، ان کے دل کی اصلاح ہو جاتی اور وہ اپنے آپ کو سنوار لیتے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرتے پھر نصیحت ان کو کام دیتی. دو باتوں میں سے یہ ایک بات، یا تو بالکل ہی سنور جاتے یا آخری درجے میں نصیحت تو حاصل کرتے. نصیحت کا درجہ کہ تمام چیزوں میں نہ صحیح
کوئی نہ کوئی چیز میں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. لعلہ یزکا، یہ تمام باتوں میں مراد ہے شاید وہ سنور جاتے، پاک و صاف ہو جاتے. او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرتے، پھر ان کو نصیحت کام دیتی. فتنفعہ الذکریٰ، پھر ان کو نصیحت کام دیتی. مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معمولی سی چوک ہوئی، اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، ایک نفع کی وجہ سے. اور وہ نفع سامنے تھا کہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے باتیں سن رہے تھے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار کیا. اللہ چاہتے تو کہہ سکتے کہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے منہ موڑا. اللہ نے یہ نہیں کہا. عبس وتولی، کہ ناگواری کرنے والے نے ناگواری کی اور منہ پھیرنے والوں نے منہ پھیرا. براہ راست اللہ کے نبی کی طرف غلطی کو منسوب نہیں کیا، حد درجہ آپ کا احترام کرتے ہوئے، حد درجہ آپ کا اکرام کرتے ہوئے. عبس وتولی، گویا کسی شخص نے یہ کام کیا. اما من استغنا فانت له تصدی، بہرحال جو بے پرواہی کرتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، آپ اس کی فکر میں رہتے ہیں. یہ جو سرداران قریش ہے اور رؤسائے کفار ہیں، یہ بے پرواہ لوگ ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ایمان لے آنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، تو آپ ان کی فکر تو کرتے ہیں. اما من استغنا، بہرحال جو بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی فکر میں ہیں. وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ درست نہ ہو. اگر وہ درست نہ ہو، سیدھا نہ ہو، مسلمان نہ ہوتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے، پہنچا دینا ہے. مسلمان بنا دینا، مومن بنا دینا آپ کا کام ہے ہی نہیں. ہدایت دینا آپ کا کام ہے ہی نہیں. آپ کا کام ہے تبلیغ، ہو تو آپ نے کر ڈالی. مزید ان کی وجہ سے اپنے آدمی کو محروم کرنا یہ صحیح نہیں ہوا. یہیں سے علماء نے لکھا ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ سب سے اہم جوب ہے اس کو آگے رکھنا چاہیے. اب اہم کیا ہے؟ اہم دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں تھا کہ کفر و شرک تو بڑا گناہ ہے، اس سے اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو مقدم رکھنا چاہیے. یہ تو اپنے آدمی ہیں، اصلاحی باتیں پوچھ رہے ہیں، اور اصلاحی باتوں میں اتنا گناہ نہیں ہے، اتنی پکڑ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا یہ منشا تھا. لیکن علماء نے ایک پیاری مثال دی ہے، بہت اچھی مثال دی ہے. ایک شخص کو، بلکہ دو بیمار ہیں، ایک کو حیضہ کی بیماری ہے، ایک کو صرف نزلہ زکام کی بیماری ہے. یہ دو بیمار ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کو حیضہ کی بیماری ہے وہ بڑا بیمار ہے، اس کا علاج پہلے ہونا چاہیے. جس کو صرف نزلہ زکام کی سردی کی بیماری ہے، یہ ہلکی بیماری ہے. تو جس کو حیضہ کی بیماری ہے اس بیمار کی طرف ڈاکٹر متوجہ ہو، پھر اس کی طرف جس کو نزلہ کی بیماری ہے. یہ تو ہے، لیکن یہاں ایک اور قاعدہ ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ان دونوں بیماروں میں سے طلب کس کو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. جس کو حیضہ کی بیماری اس میں طلب نہیں ہے، وہ منہ موڑے ہوئے ہے، لیکن نزلہ زکام والا آپ کی طرف متوجہ ہے، وہ علاج کرانا چاہتا ہے اور اپنی بیماری لے کر تمہارے پاس آیا ہوا ہے، تو اب مقدم نزلہ والا ہے، حیضہ والا نہیں.
تو کفر و شرک کی بیماری بے شک بڑی بیماری ہے، لیکن وہ طالب نہیں ہے، اس میں طلب صادق نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اسی کی طرف توجہ کی جائے گی جو اپنی اصلاح چاہتا ہے، چاہے معمولی باتوں میں ہو، چاہے معمولی باتوں میں ہو۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت دین یعنی غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے سے اہم یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین پر لگایا جائے، مسلمانوں کو دین پر لگایا جائے، یہ اس سے بھی مقدم ہے، اس لیے کہ وہ موہو میں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ تقریباً یقینی ہے، اس لیے یہ مقدم ہے۔ اما من جاءک یسعی، اور بہرحال جو آپ کے پاس آتا ہے دوڑتے ہوئے، صحابہ کی یہی شان تھی کہ آپ کی طرف لپک کر آتے تھے، بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس آئے دوڑتے ہوئے، وہ یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا ہے اس کے دل میں، یا اس کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی توجہ اسے کامل حاصل ہوگی یا نہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، آپ تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ادا پسند نہیں آئی۔ کلا انہا تذکرہ، اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، انہا تذکرہ ہرگز نہیں، یعنی شکر ادا نہیں ہوا، شکر ادا نہیں ہوا، انہا تذکرہ، یہ تو بے شک ایک نصیحت نامہ ہے، قرآن تو نصیحت نامہ ہے۔ قرآن پاک اتنی زبردست کتاب ہوتے ہوئے زبردستی کسی کے دل میں اتر جائے، ایسا نہیں ہے، یہ نصیحت نامہ ہے۔ فمن شاء ذکر، پس جو چاہے اس کو پڑھے، اور جو نہ چاہے نہ پڑھے، اللہ کا تو اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ سمجھائیے، سمجھا دینا آپ کا کام ہے، پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتا ہے تو پھر آپ پر الزام نہیں ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اس کو پڑھے، اس نصیحت کو حاصل کرے، اور جو نہ چاہے نہ کرے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن بہت عظیم الشان اور بلند و بالا کتاب ہے۔ کہاں ہے؟ فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں، عزت والے کاغذات میں ہے، عزت والے کاغذات میں ہے۔ فی صحف مکرمہ، قرآن عزت والا صحیفہ ہے، اور آسمانی تمام کتابیں عزت والی کتابیں ہیں۔ فی صحف مکرمہ، عزت والے ورقوں میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، نہایت بلند و بالا ہے، مقدس ہے، صاف ستھرا ہے، مقدس ہے، بلند و بالا، وہاں تک ناپاک ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے کہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ تو قرآن مجید ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو مرفوعہ، بلند و بالا ہے، ناپاک ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، مطہرہ، مقدس ہے۔ بأیدی سفرہ کرام بررہ، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو نیک ہیں اور بڑے معزز ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ بأیدی سفرہ، قرآن پاک کن ہاتھوں میں ہے؟ یہاں دو مرادیں ہیں،
ایک تو فرشتوں کے ہاتھوں میں جو لوح محفوظ سے قرآن پاک کو نقل کرتے ہیں، نقل کر کے دنیا میں لا کر پہنچاتے ہیں، قرآن پاک کو نقل کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں کو نقل کرتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، فرشتوں کے ہاتھوں میں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، فرشتوں میں جو قرآن پاک لکھنے والے کرامن کاتبین، یہ بھی مراد ہے، اور دوسری مراد انبیاء کرام، انبیاء کرام اور انبیاء کرام کی وحی لکھنے والے، وحی لکھنے والے کاتبین وحی صحابہ، کاتبین وحی صحابہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جو وحی لکھا کرتے تھے، اور بھی کئی صحابہ تھے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، پھر انہی کے زمرے میں علماء کرام بھی آتے ہیں جو امت تک شریعت اور قرآن پاک کے پہنچنے کے لیے واسطہ بنتے ہیں، وہ بھی یہاں مراد ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو معزز ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ قرآن پاک ایک تو معزز کتاب ہے، نہایت بلند و بالا ہے، مقدس ہے، اور اس کو لکھنے والے بھی بڑے درجے کے معزز اور نیک لوگ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص قرآن پاک پڑھے اور پریشانی ہو، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پریشانی اٹھا کر صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور صحیح پڑھنا حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اس کو 2 نیکیاں دی جاتی ہیں، ایک قرآن پاک پڑھنے کی اور ایک مشقت اٹھانے کی، اس کو 2 نیکیاں دی جاتی۔ اور رہا ماہر قرآن پاک پڑھنے میں، جو ماہر لوگ ہیں حدیث میں ہے وہ کرامم بررہ کے ساتھ ہوں گے، کرامم بررہ کے ساتھ ہوں گے جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہیں۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے تعلق سے بیان کیا کہ قرآن پاک آپ پہنچا دیجئے، پھر جو کوئی مانے نہ مانے آپ پر الزام نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کیسا ہے؟ فرمایا انسان برباد ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ نبی نصیحت لے کر آئے، قرآن نصیحت نامہ ہے، قبول کرنے تیار نہیں، اللہ خود بد دعا دے رہے ہیں جو بد دعا قبول کرنے والے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان برباد ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے، کہ آج اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے؟ جواب واضح ہے کہ ہر ایک شخص جانتا ہے، اس لیے اللہ خود کہہ رہے من نطفہ، نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کو نہایت ذلیل پانی سے، بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے، پھر اتراتا ہے۔ تو یہ اترانا بہت ہی عقل سے دور کی بات ہے۔ انسان کو کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو اندازے پر رکھا، اس کو پیدا کیا اور نہایت بہترین سانچے میں پیدا کیا کہ چہرہ کیسے ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے ہوں، پیر کیسے ہوں، تمام اعضاء کو اللہ نے بہت بہترین انداز سے پیدا کیا۔ جانوروں کی طرح سے اللہ نے ان کو ایسے نہیں پیدا کیا کہ وہ براہ راست اپنے منہ سے کھائیں۔ اللہ نے عزت دی، عزت کے لیے ہاتھ عطا کیے اور بہت کچھ اللہ نے خوبیوں سے نوازا۔ خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا، پھر اس کو مناسب انداز سے پیدا کیا۔ اور دوسرا مطلب ہے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر اللہ نے لکھ دی۔ حدیث میں آتا ہے جب ماں کے پیٹ میں
نطفہ ٹھہرتا ہے، جب 4 مہینے ہوتے ہیں، فرشتہ روح اس میں پھونکتا ہے، روح اس میں پھونکتا ہے اور 4 باتیں اللہ کے حکم سے لکھتا ہے کہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، اور نیک بخت ہو کر مرے گا یا بدبخت ہو کر مرے گا۔ یہ 4 باتیں اللہ تبارک و تعالی 4 مہینے کا جب جنین ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتا ہے، اس وقت لکھ دیتے ہیں۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کی راہ آسان کر دی، اس کو نکلنے کا راستہ آسان بنا دیا کہ صحت مند تنو مند بچہ نہایت تنگ راستے سے کتنی آسانی سے نکل آتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، یہ جو آسانی پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے کہ اللہ کیسے قادر ہے، بندہ کتنا عاجز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے نکالتے ہیں۔ ثم ماتہ فاقبرہ، پھر اللہ اس کو موت دیے ہیں، پھر اللہ نے اس کو موت دی ہے، پھر اللہ نے اس کو قبر میں رکھوایا ہے کہ جیسے پیدا کرنا بڑی نعمت ہے ایسے ہی موت بھی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، موت مؤمن کا تحفہ ہے۔ کیسے تحفہ ہے؟ بہت سی صورتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ثم ماتہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو قبر میں داخل کیا۔ قبر میں داخل کرنے سے مراد عالم ارواح بھی ہے، ظاہری قبر بھی ہے۔ عالم ارواح میں تو روح اسی وقت داخل ہو جاتی ہے، ظاہری قبر میں کچھ دیر کے بعد یا پانی میں غرق ہو جائے تو بہت دیر کے بعد بہرحال مٹی میں جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہاں جو فاقبرہ کہتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے کہ جانور زمین کے اوپر مرتے ہیں، گلتے ہیں، پھلتے پھولتے اور سڑتے ہیں، اور لوگ دیکھ کر گھن کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ کسی بھی انسان کی، خاص طور پر مسلمان کی موت ایسی نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد اس کو رکھا جائے، بلکہ اس کو غسل دیتے ہیں، پاکیزہ اور پاک کپڑے میں، نئے کپڑے میں کفن دیتے ہیں، پھر نہایت احترام کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں فَأَقْبَرَهُ، اگر جانور کا طریقہ ہوتا کتنی بے عزتی ہوتی کہ اپنے لوگ بھی کبھی ٹھوکر مار کے چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی عزت کے ساتھ اسے دفناتے ہیں اور دفن کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ میت کو دفن کرنا اس آیت کریمہ کی روشنی سے مسلمانوں پر فرض ہے۔ ثم ماتہ فاقبرہ اس آیت کریمہ کی روشنی سے فرض اور واجب ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہیں گے اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ ظاہر کریں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، ثم ایک وقت لگے گا۔ علماء جانتے ہیں کہ جہاں فا آئے تو کام فوراً ہوتا ہے، جہاں ثم آئے تو کام تاخیر سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، پھر ایک مدت کے بعد نکلنے کا راستہ آسان کیا، وہ مدت 9 مہینے کی عموماً ہوتی ہے۔ ثم اماتہ، پھر ایک مدت کے بعد اسے موت دیتے ہیں، ایک طویل مدت، وہ وہی ہے جو اللہ جانتے ہیں، وہ کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ ثم، پھر جب اس کو چاہتے ہیں دوبارہ نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، یہ ثم اور بہت لمبی مدت ہوگی، بہت لمبی مدت ہوگی، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کب ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، یعنی انسان نے شکر ادا نہیں کیا۔ لما یقضی ما امرہ، اس نے جو اس کو حکم ہوا تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ انسان سے مراد
ہر انسان نہیں ہے، نفس انسان. بعض انسان الحمدللہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں لیکن اکثریت بجا نہیں لاتی. کلا ہرگز نہیں، شکر ادا نہیں کیا. لما یقضی ما امرہ، پورا نہیں کیا اس حکم کو جو اللہ نے اس کو دیا. دلیل انسان پوچھتا ہے، قدرت کے مناظر اور قدرت کے مظاہر پر غور نہیں کرتا. فلینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے کہ دیکھ لے انسان اپنے کھانے کو. کوئی بھی کھانا ہو، نہایت جدید قسم کا بھی کھانا ہو، لیکن دیکھ لے کیا یہ ایسے ہی بن گیا، اس کے پیچھے کیا کیا شکلیں تھی. اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے بارش برسائی، پھر اس کے بعد زمین کو ہم نے پھاڑا، پھر اس کے بعد اناج غلہ ہم نے اگایا، اور انگور اور ترکاری، زیتون، کھجوریں ہم نے بنائی، گنجان، گھنے گھنے باغ ہم نے پیدا کیے، میوے ہم نے پیدا کیے، ابا یعنی گھاس اور چارہ بھی ہم نے پیدا کیا. اور کوئی بھی جدید قسم کی غذا ہو وہ ایسے ہی نہیں بن جاتی. اس میں گیہوں کا دخل ہوگا، گیہوں کہاں سے آیا ہے، اور چینی اور شکر کا دخل ہوگا، وہ کہاں سے آ کر ہے. ایک ایک چیز کو دیکھیں گے تو ہر ایک کھانے میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی. اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے. کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کو. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے پانی کو برسایا خوب برسانا، یعنی ہم نے عجیب طرح سے برسایا، کہ اس طرح سے نہیں کہ بالکل ہی مفید نہ ہو، یا اس طرح سے نہیں کہ سب بہ جائے. صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر ہم نے زمین کو خوب پھاڑا. جو کومپل، جو بیج بوتے ہیں اس سے کومپل نکلتی ہے، نہایت نازک. کیا مجال ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دے. نہایت نازک کومپل ہے، رگوں کی طرح سے بہت نرم ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آتی. اللہ کہتے ہیں ہم نے پھاڑا اس کے لیے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو خوب پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج کو، جتنے اناج غلے ہیں ہم نے اگایا. وعنبا وقضبا، اور انگوروں کو اور ترکاریوں کو. عنب وقضب، انگور جنتی پھل ہے، اس لیے بار بار اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بے شمار فوائد انگور میں ہیں. وعنب وقضبا وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجوروں کو. زیتون بھی نہایت مفید، بے شمار فائدے والا پھل ہے، اور کھجوروں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. وحدائق غلبا، اور گنجان اور گھنے گھنے باغ ہم نے پیدا کیے. وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور گھاس اور چارہ. گھاس میوے جو انسان کھاتے ہیں، گھاس اور چارہ جو جانوروں کے کام آتے ہیں، یہ سب ہم نے پیدا کیے. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. کچھ چیزیں تو تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور کچھ چیزیں تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں. ان سب حقیقتوں کو بیان کر کے اللہ پھر اس مضمون کی طرف آتے ہیں کہ انسان قیامت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے متا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اللہ کہتے انتظار کرو. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان پھوڑنے والی، کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، یعنی سور پھونکنا، سور کی جو آواز ہے، پھر جب وہ کان پھوڑ دینے والی، کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی. یوم، وہی دن قیامت کا دن ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے مرد آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. اس دن بھاگے گا.
مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف اللہ گئے ہیں، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، کہ سب سے پہلے تعاون اور جو معاونت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، بھائیوں میں ہوتی ہے، اور ایک شخص کو بھائیوں سے زیادہ فکر اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، بھائیوں سے زیادہ فکر اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، پھر ماں باپ سے بھی زیادہ فکر بیوی اور اولاد کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ادنا سے اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک آدمی دنیا میں اپنی جان بھی دے دیتا ہے، لیکن جب یہی لوگ قیامت میں اس کے سامنے آئیں گے تو انہی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ کیوں بھاگے گا؟ دو باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ کہیں ہماری نیکی نہ پوچھ لیں، یا کہیں اپنا حق ہم سے نہ مانگ لیں، اس لیے چھپتا ہوا پھرے گا کہ کوئی دیکھ کر یہ کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر حق ہے، آج دے دو، یا کوئی نیکی دے کر میری مدد کرو۔ ان دو باتوں کی وجہ سے منہ چھپاتا ہوا پھرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے اس دن ایسی پریشانی ہوگی جو خود اس کے لیے کافی ہوگی۔ وہ کہاں اوروں کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ اس کا خیال یہ ہوگا کہ میری نجات ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، وہ کسی اور کی فکر میں اس دن رہے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ کافروں کے بارے میں ہے، حدیث میں ہے، یہ کافروں کے بارے میں ہے، قرآن میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن کوئی نسب اور حسب نہیں رہے گا، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ تمہارا حال کیسا ہے، تمہاری نجات ہو گئی یا نہیں ہو گئی، کوئی نہیں پوچھے گا۔ کافروں کے بارے میں ہے اور زیادہ سے زیادہ گنہگار لوگوں کے بارے میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں گے، نیک لوگ اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، قیامت میں میدان حشر میں ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ بہت بڑا مجمع ہوگا، اولین و آخرین وہاں جمع ہوں گے، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈ نکالیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میزان کے یہاں دیکھو، جہاں میزان اعمال لوگوں کے تولے جا رہے ہوں گے وہاں رہوں گا، یا حوض کوثر پر رہوں گا، یا پل صراط پر رہوں گا۔ ان تین مقامات میں سے کسی نہ کسی مقام پر میں رہوں گا، وہاں میری ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، لیکن اپنے گھر والے پوچھے اللہ کے نبی سے، آپ کے گھر والوں نے، اہل بیت نے پوچھا آپ ہمارے کام آئیں گے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اے صفیہ نبی کی پھوپھی، اے فاطمہ نبی کی بیٹی، اے عباس نبی کے چچا، دنیا میں کچھ لینا ہو لے لو، میں آخرت میں کام نہیں آ سکتا۔ علماء نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے بھروسے پر نہ رہیں، آپ کے گھر والے آپ کے بھروسے پر نہ رہیں، خود وہ اپنے اعمال کی فکر کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی ان کو اعمال میں لگایا، لیکن جہاں صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ تین مقامات میں سے کسی مقام پر ضرور ملاقات ہوگی۔ تو نیک لوگ تو کام آئیں گے، باقی کافروں کے تعلق سے یہاں ہے، اور ہو سکتا ہے گنہگار مسلمانوں سے متعلق بھی ہو۔ آگے اللہ کہتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، آگے آخر میں دو قسمیں بتا رہے ہیں کہ اس دن بہت سے لوگ روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے فرحاں و شاداں ہوں گے۔ بہت سے لوگ اس دن روشن چہرے والے ہوں گے، ہنستے ہوئے فرحاں و شاداں ہوں گے۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سے لوگ اس دن ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی،
گرد پڑی ہوئی ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی اور کدورت چھائی ہوئی ہوگی، اور غم ہی غم ان کے اوپر ہوگا۔ یہ دو چہرے ہوں گے، ایک نہایت روشن خنداں و شاداں و فرحاں، اور دوسرے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد و غبار اور ذلت ہی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر اور فاسق ہوں گے، یہی کافر و فاسق لوگ ہوں گے۔ کافر سے مراد جن کے عقائد خراب ہوں، فاجر سے مراد جن کے اعمال خراب ہوں۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا۔